ناظرین، آج سے لگ بھگ 3 دن پہلے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ایک خط تحریر کیا تھا، اور اس خط میں انہوں نے جو آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق قائم 5 رکنی لارجر بینچ ہے، اس میں جو جج صاحبان ہیں ان کی سینیورٹی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس لارجر بینچ میں جو سینئر جج ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا، سینئر جج صاحبان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو عدالتی آرڈر ہے جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست کے حکم نامے کا حوالہ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا، لیکن در حقیقت وہ ریفرنس ابھی دائر ہی نہیں ہوا تھا۔ تو آج 3-4 دن بعد چیف جسٹس آف پاکستان کا اس خط کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت رد عمل آیا ہے، اور گو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس معاملے کے اوپر آج بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ جسٹس قاضی محمد امین کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے فل کورٹ ریفرنس تھا، تو روایت کے مطابق جب فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشنز، پاکستان بار کونسل، چیف جسٹس آف پاکستان، اٹارنی جنرل فار پاکستان اسپیچز کرتے ہیں، اور اس میں جو ریٹائر ہونے والے جج ہیں ان کی خدمات یا اگر عدالتی ان کے دیے گئے عدالتی فیصلوں کے اوپر اگر کوئی اعتراض یا تحفظات ہو تو اس کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے۔ تو آج بھی اسی حوالے سے معمول کے مطابق فل کورٹ ریفرنس تھا جسٹس قاضی محمد امین کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، اور اس ریفرنس جب ہو رہا تھا تو اس وقت جب بار کونسلز یا بار ایسوسی ایشنز کی باری آئی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی جانب سے اپنی تقریر میں یہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حال ہی میں ایک خط لکھا ہے، اور اس خط سے یہ امپریشن ملا ہے، یہ تاثر ملا ہے کہ جیسے جوڈیشری کے اندر تقسیم ہے، اور اس تقسیم کو محبت کے ساتھ، یکجانیت کے ساتھ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ جج صاحبان کے اوپر انگلیاں اٹھانا بند کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہاں پہ یہ بھی واضح کیا کہ 20 سے 30 سال ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عدالتی بینچز کس طرح سے بنتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے کہ وہ بجائے میڈیا کے اوپر اخبارات کی زینت بنے، وہ چیزیں میرا چیمبر کے دروازے کھلے ہیں، مجھ سے آ کے مل سکتا ہے، اور اس طرح سے الزام تراشی کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی گفتگو میں، خطاب میں یہ بھی کہا کہ میرے رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو ہے وہ برا بلا نہ کہا جائے، ان کا 20 سال کا تجربہ ہے، میں ان کو جانتا ہوں، اور اس طرح سے جو الزامات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، اور جج صاحبان کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، کسی جج کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے، اس کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے، اور ایک بہت ہی سخت قسم کا اس حوالے سے موقف چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا، ان کی طرف سے سامنے آیا ہے 2 یا 3 دن کے وقفے کے بعد۔ عام طور پہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جو معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فریق اس خط کو جواز بنا کے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن دے، کوئی ریئیکٹ کرے گا یا کوئی بات کرے گا، لیکن یا ایک جو تحریری جواب ہے اس کی صورت میں کوئی اس کے اوپر بات کی جائے گی بینچ کے حوالے سے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اب بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کی جو تقریروں میں
جب اس معاملے کا اس کا حوالہ دیا گیا تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جن کے بارے میں یہ عام طور پہ مشہور ہے کہ وہ کافی تحمل مزاج ہیں، لیکن آج وہ ان کی جو گفتگو تھی جو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ شاید سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کونسلز کے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو پہ وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے ایک طرح سے جو ہے وہ کھل کے بات کی اس تمام تر صورتحال کے اوپر۔ تو بہرحال اب یہ بات تو ہو گئی کہ جج صاحبان پہ انگلیاں نہ اٹھائی جائیں، اور بینچ بنانے کے جو معاملہ ہے وہ گزشتہ 20-30 سال سے چیف جسٹس آف پاکستان کی ہی صوابدید ہے کہ اس نے کون سا بینچ بنانا ہے، کون سا نہیں بنانا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر وضاحت کی، لیکن ایک چیز جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی بات نہیں کی، اور وہ تھا جو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اپنے خط میں یہ کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی 2 رکنی بینچ کی درخواست کے اوپر جو حکم نامہ جاری کیا گیا، اس میں صدارتی ریفرنس جو کہ ابھی دائر نہیں ہوا تھا اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ تو بہرحال اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، باقی رجسٹرار سپریم کورٹ کے بھی حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے علاوہ جو بینچ کمپوزیشن ہے جس میں سینئر جج صاحبان کو شامل نہ کرنا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ آج جو فل کورٹ ریفرنس ہوا اس پہ کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئیں جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، جسٹس مقبول باقر، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس طارق مسعود جو ہے وہ ایک کی لائن میں کھڑے تھے، اور بڑے ہی پھر اس ویڈیو کے ذریعے یہ امپریشن ملا کہ یہ بہت زیادہ ایک اچھے ماحول میں جو ہے وہ ایک تقریب تھی، جس میں باقاعدہ جو ریٹائر ہونے والے جج صاحبان تھے جسٹس قاضی محمد امین، ان کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ تو یہ امپریشن جو ہے وہ کافی عرصے سے اس حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو یا پاکستان بار کونسل ہو، اس کے اوپر کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بینچ کی کمپوزیشن ہے اس میں سینئر جج صاحبان کو شامل نہیں کیا جاتا، اور اس کے اوپر جہاں پر پہلے بار کی طرف سے بات ہوتی تھی، اب باقاعدہ جوڈیشری کے اندر سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بات ہو رہی ہے، اور اس سے امپریشن مل رہا ہے کہ جیسے اس معاملے میں جو 2 رائے پائی جاتی ہیں، 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اب اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ گزشتہ 20-30 سالوں سے جو بینچ کمپوزیشن ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کس کا اختیار ہوتا ہے اور کون اس حوالے سے جو ہے وہ بینچ بنا سکتا ہے۔ اور حال ہی میں ایک فیصلہ بھی آیا ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ خود نوٹس لینا بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے، اور بینچ کمپوزیشن بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ہی صوابدید ہے یا ان کا اختیار ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔